پوری دنیا میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں جو آئی پی پیز کے حوالے سے موصوف وفاقی وزیر صاحب نے بات کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے اور جماعت اسلامی اس مسئلے کا ساتھ پورے کا پورا حل بھی پیش کر رہی ہے۔ اگر آپ علی حیدر صاحب ملیشیا کو اسٹڈی کریں تو وہاں بھی آئی پی پیز کا ایشو آیا تھا، اور جب وہاں فرازنگ آڈٹ کی بات کی گئی اور ساری چیزوں پر جب گفتگو ہوئی تو جو جتنے آئی پی پیز کے مالکان تھے وہ سارے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے جب ان کے سارے کھاتے کھلے، ساری چیزیں سامنے آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ جو آئی پی پیز کا مطالبہ اٹھایا ہے یہ ہر پاکستانی کا اس وقت مطالبہ بن چکا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ایک بجلی ہم پیدا نہ کریں پھر بھی ہم اربوں روپے دیں، اور اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ آئی پی پیز کی نظر ہو چکے، اور ملک جو ہے اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ کس آئی پی پی کو کتنے ارب روپے بغیر کسی بجلی لیے دیے گئے، اور باقی جو پیسہ دیا گیا اس میں فی یونٹ بجلی ہمیں کس طرح پڑی۔ جب فرانزک آڈٹ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ ملک کا بہت بڑا مسئلہ اور اتنا بڑا جو سرمایہ ہے جو ہماری عوام پر ظلم ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اس میں بہت بڑا کردار جو ہے یہ آئی پی پیز کے معاہدوں کا نکلے گا۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے، اور جو ختم ہو سکتے ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو ری شیڈیول ہو سکتے ہیں ان کو ری شیڈیول کیا جائے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنہا دار طبقے پہ اتنا بڑا ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کو کم کیا جائے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس بوجھ کے بعد گھروں کا گزارا ہونا مشکل ہو گیا۔ بجلی کے بل جو ہیں ان میں 13 طرح کے ٹیکس موجود ہیں اور بجلی کی قیمت بہت زیادہ کر دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اور کم کرنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی جو ہے وہ بھائی کا قتل کر رہا ہے اور خواتین خودکشی کر رہی ہیں، کس کی وجہ سے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے ہر گھر میں فساد پیدا کیا ہے، بے سکونی پیدا کی ہے، اور لوگ اس سے ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی جو آواز لے کر اٹھی ہے وہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، وہ ہر گھر کی آواز ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ جو مطالبات کیے ہیں اس پر آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طرح یہ دھرنے کا 5واں دن شروع ہونے جا رہا ہے، آج اس کا 4تھا دن تھا، پورا دن بارش کا ماحول رہا، تیز بارش بھی ہوئی اور آہستہ آہستہ بھی بارش کے سپیل چلتے رہے۔ اچھا یہاں پہ سر ایک سوال یہ بھی ہے نا، دیکھیں اب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، تاریخی جلسہ سر اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ جلسے بھی بہت بڑے کریں گے، رائٹ؟ اچھا اس سے پہلے بھی کچھ جماعتوں نے ایسا ہی کیا، بڑے بڑے ملین مارچ کیے، لوگ لے کر آئے، لیکن وہ بھی لالی پاپ لے کے واپس آ جاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ یہ تمام مطالبات یا کم سے کم ان میں سے 50% مطالبات بھی منوا کر واپس اٹھیں گے؟ کیونکہ اب تک ہم نے جلسوں سے اور دھرنوں سے کسی کا مطالبہ مانتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، سوائے ایک دفعہ جب نواز شریف صاحب چیف جسٹس صاحب کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے نکلے تھے، اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوا سر۔ علی حیدر صاحب دیکھیں، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ لالی پاپ اور اس کے چکر میں نہیں پڑتی، اس کو دھرنے دینے کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور دھرنے کا آغاز بھی پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی نے کیا تھا۔ جماعت اسلامی پرامن ہے، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور کسی املاک کو نقصان بھی نہیں پہنچا، بلکہ یہاں پر تو لوگ جو دھرنے کے ارد گرد لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی خوش ہیں کہ ان کو بہت بڑی تعداد میں کسٹمر ملا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گارنٹی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے، گارنٹی ہمارے پاس عوام ہے، عوام جو ہے ہمارے ساتھ پوری طرح شریک ہے، اور ہمارا دھرنا اور احتجاج جو ہے وہ اس چیز کا گارنٹر بنے گا جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے، کسی لالی پاپ پر نہیں رہیں گے۔ اب یہ نہیں چلے گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے جماعت اسلامی کا احتجاج جاری رہے گا۔ اور اب تو امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور 31 جولائی سے کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح تمام صوبائی ہیڈ کوارٹر، وہ پشاور ہو، لاہور ہو، کوئٹہ ہو، ان پر بھی دھرنوں کا آغاز ہوگا۔ اب ایک دھرنا نہیں، پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے، اور اس کے اگلے فیز میں مزید دھرنوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور یہ دھرنے تب تک چلیں گے جب تک ہمارے عوامی مطالبات مانے نہیں جاتے اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مذاکرات کا عمل چل رہا ہے تو اب جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے، حکومت کے بس میں ہوگا کہ یہ دھرنا اور احتجاج کتنا عرصہ چلے گا۔ یہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے
تو جماعت اسلامی نہیں اٹھے گی، پرامن احتجاج جاری رکھے گی۔ اچھا ڈی چوک کب جا رہے ہیں سر؟ میں احتجاج کرے گی اور عوام کو ساتھ میں لائے گی انشاءاللہ۔ ڈی چوک کب جا رہے ہیں سر؟ جی دیکھیے ڈی چوک جو ہے وہ کوئی پاکستان سے باہر نہیں ہے، ہمارے بہت قریب ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہنچ بھی گئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ آج بھی اگر امیر جماعت اسلامی اعلان کریں کہ ہم ڈی چوک جا رہے ہیں تو یہ کوئی لمبا سفر نہیں ہے، لیکن ہم نے ڈی چوک نہ جا کے بہت بڑی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ لڑیں، پولیس کے ساتھ تصادم ہو، کچھ لوگ مریں اور ان کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ پھر گندہ کیا جائے جماعت اسلامی کو، لیکن سب سے پہلا جو درس تھا وہ پرامن رہنے کا تھا۔ الحمدللہ ہمارا ایک ایک کارکن جو ہے وہ پرامن ہے، دھرنے کے شرکاء پرامن ہے، ایک پتا بھی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹوٹا۔ الحمدللہ ہم نے لڑائی لڑ کے ملک میں بدامنی جو ہے وہ نہیں پھیلائی، ہم نے اپنے ملک کا جو امیج ہے انٹرنیشنلی وہ خراب نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنا دھرنا جو ہے وہ کامیابی سے الحمدللہ کیا ہے، جاری رہے گا انٹل انلیس کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے، جماعت اسلامی کے پیش کردہ مطالبات کو منظور کرے اور عملی اقدامات کرے جو عوام کو بھی نظر آئیں کہ ان کو ریلیف ملا ہے۔ اسی صورت میں جماعت اسلامی کے یہ جو دھرنے ہیں، احتجاج ہے، یہ ختم ہوگا، نہیں تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی یہ جو آغاز ہے یہ اختتام نہیں ہے، آغاز ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 25 کروڑ کا نمائندہ جو دھرنا ہے وہ جماعت اسلامی کے دھرنے ہوں گے، عوام شریک ہو رہی ہے، جو شریک نہیں ہو رہی وہ ہمیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہی ہے، جو وہ بھی نہیں کر رہی وہ گھروں میں ہمارے لیے دعا کر رہی ہے۔ اب ایک مسئلہ قیصر صاحب اور بھی ہے سر، ڈیفینیٹلی چونکہ آپ نے ایک عوامی ایشو اٹھایا ہے اور میرا نہیں خیال کہ شاید ہی کوئی عوام کا کوئی بھی شخص کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، میرا نہیں خیال وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا، لیکن بات یہ ہے اس کے رزلٹ کی۔ سر اب یہ بتائیے گا فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول پہ جو لیوی لی جاتی ہے، لیوی ٹیکس دیا جاتا ہے، ختم کیا جائے، حکومت خالی اس لیوی ٹیکس سے 1200 ارب روپیہ کماتی ہے، آئی ایم ایف نے قرضہ اسی بنیاد پہ دیا ہے کہ سبسڈیز کو ختم کرو، عوام سے پیسہ نکالو اور اپنا قرضہ اتارو پہلے والا۔ اگر حکومت یہ نہیں کرتی، کوئی اور ریونیو سٹریم انفارچونیٹلی حکومت کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں کرتی ہے سر، تو پھر اس کے پاس وہ کمائے گی کہاں سے؟ یعنی کیا آپ ساتھ میں کوئی اس کا متبادل بھی دے رہے ہیں؟ علی صاحب ہم نے یہ جو مطالبات کیے ہیں یہ بالکل قابل عمل ہے، ہم بتائیں گے کہ کہاں سے زیادہ لینے ہیں اور کہاں پر بوجھ کم کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بالکل الٹ نظام چل رہا ہے کہ یہاں پر سیلری کلاس سے تو 375 ارب روپے جو ہیں وہ سالانہ لے لیے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف بڑے بڑے جاگیردار جن کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار بنے پھرتے ہیں، ان سے صرف 5 ارب روپے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، تو ان پر اضافہ کیا جائے۔ حکومت اپنے للے تللے چھوڑے، اپنی مراد لوگ چھوڑیں جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکٹ ہو کے گئے ہوئے ہیں، جیسے تیسے بھی فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، لیکن جو پہنچ چکے ہیں جیسے تیسے بھی حکومت بن گئی، وہ اپنی مراد کو چھوڑیں اور عوام کی طرح یہاں تو سادہ زندگی کی طرف آئیں، جو مشکلات عوام کو ہیں ان کو بھی پیش آئیں، اور یہاں پھر عوام کا معیار زندگی بلند کریں۔ جو دونوں صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے جس پر عوام جو ہے وہ راضی ہو یا ایگری ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا ہمارے پاس اس مسئلے کا، جماعت اسلامی کے پاس اس مسئلے کا پورا حل ہے، ہمارے پاس باقاعدہ پروفیشنل لوگ ہیں جو بتا سکتے ہیں، بتائیں گے مذاکراتی کمیٹی میں کہ کہاں سے کتنے ارب روپے آپ لے سکتے ہیں اور کہاں سے کتنے ارب چھوڑ کے آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ ہم کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہے، بلکہ ہمارے پاس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ظالمانہ شرائط کے آگے بالکل لیٹ گئی اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بات اسی لیے نہیں کی جاتی، حل اسی لیے نہیں ہو پاتا کہ جب آپ کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے، نہ معاشی پلان ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اس مسئلے کا حل ہے۔ ہمارے پاس مزید وقت ہوتا سر۔